فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. تمام اسم کی تعریف توصیف حمد و ثنا اللہ رب العالمین لائق و سزاوار ہے جو تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کا حق ہم تک پہنچا دیے. حضرات، رشتے جسم میں روح کی طرح ہوتے ہیں جو احساس کی ڈور سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ڈور، یہ رسی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ہر آنے والے رشتے کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، پرو لیتی ہے. ساتھ ہی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ جب ٹوٹتی ہے تو سارے رشتوں سمیت بکھر جاتی ہے. رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو ہمیں قدرت کی جانب سے، اللہ رب العالمین کی جانب سے بنے بنائے ملتے ہیں. دوسری وہ رشتے جو انسان خود قائم کرتا ہے، بناتا ہے. یہ رشتے ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور مستقل ساتھ چل بھی سکتے ہیں اور کچھ وقت کے ساتھ پچھڑ جاتے ہیں. رشتوں کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ان باتوں کو تلاش کیا جائے جن سے رشتے کیا ہیں، ملے ہوئے رہے، بنے ہوئے رہے. اس لیے انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ان باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی جس سے رشتے کیا ہے آپس میں بنے رہیں، رشتے خراب نہ ہو. رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا طریقہ. باہم محبت اور الفت پیدا کرنے کے لیے، آپس میں محبت و الفت پیدا کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے پیارا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہے سلام کا. سلام کو عام کرنا ہے. سلام لینے سے، سلام کرنے سے کیا ہے باہم محبت و الفت پیدا ہوتی ہے. عام لوگوں کی طرح رشتہ دار بھی کیا ہے آپس میں دعا سلام نہیں کرتے ہیں. اکثر دیکھنے اور سننے میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں مجھ سے سلام نہیں لیتا تو میں اس سے سلام کیوں کروں، میری اور اس کی دعا سلام نہیں ہوتی ہے تو میں اس سے کیسے تعلق بنا کے رکھوں. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہی وہ سلام ہے جس کی وجہ سے دو قومیں، دو جماعتیں، دو بھائی، دو بہنیں، باپ بیٹے، ماں بیٹی، دو خاندان، دو قبیلے صلح پہ آ جاتی ہے اور باہم محبت و الفت صرف ایک سلام کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. سلام کو آپ ہلکے میں نہ لیں، سلام کو آپ عام نہ سمجھیں. یہ بہت اہم چیز ہے، بہت محترم شان چیز ہے میرے بھائی.
سلام کرنے کی وجہ سے ایک بھائی جو اپنے بھائی سے سالوں سے نفرت کر رہا تھا، سالوں سے اس سے بات چیت تعلقات کو ختم کیا ہوا تھا، ایک بھائی جھک جاتا ہے، جا کے سلام پیش کرتا ہے، ساری کنا کپٹ ختم ہو جاتی ہے، ساری نفرتیں ختم ہو جاتی، دشمنیاں ختم ہو جاتی ہے صرف ایک سلام کی وجہ سے۔ سالوں سال دو قومیں، دو جماعتیں جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، لیکن جب صلح ہوتی ہے، جب دعا سلام کے ذریعے سے جو وہ ملتے ہیں، گلے مل لیتے ہیں، تو صرف ایک سلام کی وجہ سے کیا ہے، وہ دشمنیاں، وہ دوریاں کیا ہے، سب کے سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے اندر، سماج کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر میرے بھائیوں سلام کے رواج کو عام کرو۔ یاد رکھ لیجئے، اگر معاشرے کا ہر فرد اس سنت پر عمل پیرا ہو جائے تو معاشرے میں جلد ہی کیا ہے، محبت و الفت کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رشتہ داروں میں محبت کا ماحول بنا رہے تو میل ملاقات کا سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، کہا کہ علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ۔ بھائیو جو بھی باتیں بتاؤں گا اور ان میں سے کسی ایک بات بھی آپ عمل کر لیں گے انشاءاللہ تو خاندان میں جو نفرتیں ہیں، بھائی بھائی سے جو جدا ہے، باپ بیٹے میں جو جدائی ہے، ماں بیٹی میں جو جدائی ہے، بھائی بہنوں میں جو جدائی ہے، خاندانوں میں جو جدائی ہے، دوستوں میں جو دشمنیاں ہیں، انشاءاللہ تعالی کسی ایک چیز پہ بھی آپ عمل کر لیں گے نبی کے تو انشاءاللہ رب العالمین آپ کا خاندان پھر سے ایک ہو جائے گا، آپ کا بھائی پھر سے ایک ہو جائے گا، آپ کی بہنیں پھر سے ایک ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، کہاں علی کہاں ہے؟ فاطمہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا کہ میرے علی کے ماں بہن کچھ معاملہ ہو گیا ہے اور مجھ سے ناراض ہو کے خفا ہو کے کہیں باہر چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کون ہے؟ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ باپ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ داماد کون ہے؟ اللہ اکبر، علی ہے رضی اللہ عنہ۔ معاملہ سب کے یہاں ہو سکتا ہے، بتانے کا مقصد یہاں پہ ہے بیٹی نبی کی ہو، داماد نبی کا ہو، معاملہ گھر میں کچھ 19-20 کا سب کے یہاں ہو سکتا ہے۔ اب نبی نے کیا کیا؟ ایک شخص کو بھیجا کہ جا کے علی کو تلاش کرو رضی اللہ عنہ۔ اس شخص نے آ کے بتایا، اس صحابی نے آ کے بتایا کہ علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ نہیں کہا کہ جا کے علی کو بلاؤ میرے پاس، نبی حضرت علی کے پاس خود چل کے جاتے ہیں۔ حضرت علی کیا ہے، زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، چادر آپ کے جسم سے ہٹا ہوا ہے اور مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ وہاں پہنچے، حضرت علی کو اٹھاتے ہیں اور جسم پہ جو مٹی لگی ہوئی تھی اپنے ہاتھ سے مٹی کو صاف کیے جا رہے ہیں۔ کہا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو اور چلو۔ دیکھا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر اپنی بیٹی کے گھر گئے، حالات کا جائزہ لیا، معاملہ کو صحیح نہیں پایا تو معاملے کو جا کے حل کیا، معاملے کے تہ تک پہنچے، معاملے کو حل کیا، محبت سے، پیار سے، الفت سے معاملہ ختم ہو گیا۔ میرے بھائی آج کل ہمارے گھروں میں بھی ہماری بہن بیٹیاں دوسرے گھروں میں ہیں، آج پاپا کے پاس فون آتا ہے، ماں کے پاس فون آتا ہے، بھائی کے پاس فون آتا ہے کہ آج ہمارے شوہر نے ہمیں مارا ہے، آج ساس نے ایسا بولا ہے، آج نند نے ایسا بولا ہے۔ میرے بھائی آپ ایک باپ ہونے کی ذمہ دار کے ہونے کی حیثیت سے، آپ ایک بھائی ہونے کی ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، آپ خاندان کے بڑے اس ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ماں اپنی بیٹی کو غلط باتیں سکھا کر کے اس کا گھر بگاڑ دیتی ہے، بابا بھائی جذبے میں آ کر کے اپنی بہن بیٹی کو گھر بلا دیتے ہیں جذبے میں آ کر کے، اور اس بیٹی کا گھر صرف ایک انا کی وجہ سے، ایک تکبر کی وجہ سے اس بیٹی کا گھر ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتا ہے۔ بلکہ نبی کا اسوہ یہ ہے کہ جاؤ اپنے بیٹی کے گھر خود چل کے جاؤ، جا کے بیٹی کا دماغ سے مسئلے کے تہ تک پہنچو، اس مسئلے کا حل جا کے نکالو، اور بیٹی اور دماغ کو اچھے سے سمجھاؤ، جا کے اس مسئلے کو ختم کرو۔ اس طریقے سے رشتے میں کیا ہے، محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم
آپ جو کر رہے ہیں اس سے محبت میں، اس سے رشتوں میں محبت پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ حضرات اگر ہماری بہن بیٹی کے ساتھ کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کبھی اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے، جا کے اس مسئلے کو حل کرے، جس سے نبی نے جا کے مسئلے کو حل کیا۔ نبی جب اپنے دماد کے پاس جا سکتے ہیں، مٹی صاف کر سکتے ہیں، تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے اس کو مجھے بتانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا سبب کیا ہے؟ ملاقات ہے۔ ملاقات نہیں کریں گے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ فلاں بندہ آپ سے ناراض کیوں ہو کے بیٹھا ہوا ہے، کس بات سے ناراض ہوا ہے۔ ملاقات کرنا بہت لازمی رشتہ داروں میں، رشتہ داری میں محبت کو پیدا کرنے کے لیے۔ اور رشتہ داروں کے پاس جانا، ان کی ہنسی یا خوشی یا غمی میں شریک ہونا، یہ کیا ہے؟ حسن سلوک ہے۔ اس سے کیا ہے؟ رشتوں میں آپس میں تعلق مضبوط ہوتی ہے، اور اس سے کیا رشتوں میں محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، بات کیا چل رہی ہے؟ جانا آنا، کسی کے گھر جانا آنے کی بات چل رہی ہے۔ عام طور پر یہ بات سننے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ فلاں ہمارے گھر نہیں آتا تو میں اس کے گھر کیوں جاؤں گا، ہوتا ہے، صحیح ہے؟ وہ میرے گھر نہیں آتا میں اس کے گھر کیوں جاؤں گا، پہلے وہ میرے گھر آئے گا تب اس کے بعد میں اس کے گھر جاؤں گا۔ ابھی اس سے پہلے کہا تھا وہ مجھ سے دعا سلام نہیں کرتا، میں بھی اس سے دعا سلام نہیں کرتا، وہ میرے گھر نہیں آتا میں بھی اس کے گھر نہیں جاؤں گا، یا پہلے وہ گھر آئے تب میں اس کے گھر جاؤں گا۔ ایسی باتوں اور ایسی سوچ سے رشتہ داری میں محبت کی بجائے نفرت جنم لیتی ہے اور دشمنیاں جنم لیتی ہے۔ میرے بھائی، محبت کبھی بھی جنم نہیں لے سکتی۔ ایسے سوچ اگر کسی بھائی کی ہو کہ بھائی وہ آئے گا، وہ کرے گا تو میں کروں گا، ایسا کرنے سے کبھی بھی آپ رشتے کو بچا نہیں سکتے۔ جھک جائیے، نرم ہو جائیے، اللہ کے لیے جھک جائیے، رشتوں کو بچانے کے لیے جھک جائیے، نرم ہو جائیے، مگر جھک کر کے نرم ہو کر کے رشتے کو بچا لیجیے۔ اکڑ کر کے تکبر میں، انا میں آ کر کے اپنے رشتے داری کو مت ختم ہونے دیجیے۔ اپنے بھائی سے باتیں بند مت کیجیے، بہنوں سے تعلق مت کیجیے، اس انا کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے۔ جھک جائیے، نبی کا اسوہ اختیار کیجیے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق بنا کے رکھتے تھے، رشتہ داری کو بنا کے رکھتے تھے، جو آپ سے رشتہ داری کو کاٹتے تھے، توڑتے تھے، جو آپ کے اوپر کچرا پھینکتے تھے، گندگی پھینکتے تھے، آپ ان کے گھروں میں بھی جایا کرتے تھے۔ آج آپ اپنی سگی بہن کے گھر میں بھی نہیں جاتے ہو، سگے بھائی کے گھر میں بھی نہیں جاتے ہو۔ اللہ، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے دو بھائی، ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے دو بھائی، دو بہن، بھائی بہن زندگی بھر کے لیے بات نہیں کرتے ہیں، آپس میں قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ اب وہی بھائی ہونا اور وہی بہن ہونا جو بچپن میں ایک گھر میں کھیلا کرتے تھے، ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے، آپس میں مارا پیٹی بھی کیا کرتے تھے، اٹھا پٹک بھی کیا کرتے تھے، اپنی ابو اس غلطی پہ ہم کو مارا بھی کرتے تھے اور ہم ٹٹی بھی کر لیا کرتے تھے، ایک دو دن ہم بات بھی نہیں کرتے تھے اپنے بھائی بہنوں سے، لیکن ایک دن دو دن کے بعد اسی بہن کے ساتھ، اسی بھائی کے ساتھ بھی کھیلتے بھی تھے، اور ایک تھالی میں کھانا بھی کھاتے تھے اور ایک ہی بستر پر ہم سوتے بھی تھے۔ وہ بچپن کا دل لے کے آؤ، وہ بچپن والا دل ہمیں چاہیے میرے بھائی۔ یہ جوانی کا دل، یہ بڑھاپے کا دل کسی کام کا مجھے نہیں لگتا ہے۔ بچپن کا دل اچھا تھا کہ بھائی بھائی کی غلطی کو معاف کر دیا کرتا تھا، بہن بھائی کی غلطی کو معاف کرتی تھی، بہن بہن کی غلطی کو معاف کرتی تھی، لیکن آج یہ جب دل جوان ہوا ہے، یہ دل جب جوان ہوا ہے، اس میں گھمنڈ آ گیا ہے، اس میں غرور آ گیا ہے، اس میں تکبر آ گیا ہے۔ اب بھائی معافی مانگنے کو بھی آتا ہے تو بھائی معاف نہیں کر رہا۔ ایک بات کہتا ہوں، آپ بڑے ہیں، چھوٹے سے غلطی ہو گئی ہے، آپ بڑے ہوگی، بچپن میں کتنی مرتبہ آپ نے اپنے بھائی کو معاف کیا ہے؟ آپ چھوٹے ہیں، بڑے بھائی نے آپ کو مار دیا ہے، کچھ کر دیا ہے، کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا ہے، بہن نے کچھ کہہ دیا ہے، کیا ہو گیا؟ اسی بھائی نے بچپن میں آپ کو بہت سارا آپ کو بولا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، کچھ یاد نہیں ہے، اس کو بھی اسی انداز سے بھلا دیجیے، ختم کر دیجیے۔ صرف کسی بات کی وجہ سے
کسی لفظ کی وجہ سے، کسی جملے کی وجہ سے، کسی واقعے کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہے. وقت بہت ساری باتیں کرنی ہے، وقت بھاگتا جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ. ایک ہمارے ملنے ایک دوست ہیں، کل انہوں نے مجھے بتایا کہ سنیے ایسی بات ہے یہ کہ میرے چچا کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ چچا اس کے استاد بھی ہیں. پھر چچا بھتیجوں میں کوئی بات خراب سی ہو کے رہ گئی. سنیے ایسی بات ہے، چچا اپنی آخری عمر میں ایک 1.25 مہینے پہلے کی بات ہے کہ چچا بہت زیادہ بیمار ہوئے. پھر نہ بیٹا کام آیا نہ بیوی کام آئی. کہنے کا مطلب یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کام کون آتا ہے؟ آپ کا خونی رشتہ ہی کام آتا ہے. جس بھتیجے سے چچا دور تھا، جس چچا سے بھتیجا دور تھا، جب 1.25 مہینے پہلے کی بات میرے آنکھوں دیکھی بات ہے میرے بھائی کہ وہ بھتیجا اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے اپنے چچا کو لے کے کیا یہاں وہاں ہاسپٹل میں لے کے بھاگ رہا ہے. اب اللہ کا حکم ہی آیا کہ پرسوں ان کا انتقال بھی ہو گیا. آج وہ بھتیجا اپنے آنکھوں میں آنسو لیے مجھ سے بات کر رہا ہے، اپنے آنکھوں میں شرمندگی کا آنسو لیے مجھ سے بات کر رہا ہے، افسوس کا آنسو لیے مجھ سے بات کر رہا ہے. اب بچا کیا؟ صرف افسوس بچا ہے، شرمندگی بچی ہے، اب کچھ نہیں بچا ہوا ہے میرے بھائی. میں یہاں بتانا یہ مقصد، یہ بات بتانا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ آج بھی کتنے بھائی بہن اپنے بھائیوں سے دور ہیں. باپ بیٹے میں بات بند ہے، ماں اور بیٹی میں بات بند ہے، بہن بہن کی بات بند ہے. یہاں تک کہ اتنی نفرت پیدا ہو گئی بھائی بہنوں کے اندر کہ سگے بھائی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو سگا بھائی اس کو دیکھنے نہیں آتا ہے. یہ مسئلہ ہے. اگر آپ بھی جاتے ہیں لازمن شکل آ بھی گئے تو باقی کیا بچا آپ کے پاس؟ صرف افسوس بچا اپنے بھائی کا، شرمندگی بچی آپ کے پاس. اللہ کے واسطے نرم ہو جائیے، اللہ کے واسطے جو چاہیے اپنے بھائی کے لیے. آپ بڑے ہیں چھوٹوں کے معاف کر دیجیے، آپ چھوٹے ہیں چھوٹا بن کر کے اپنے بڑے بھائی کو کیا ہے معاف کر دیجیے میرے بھائی. یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ چیز. اور دیکھیں اگر ہم کو رشتہ داری کو ملا کے رکھنا ہے، اس میں محبت کو پیدا کر کے رکھنا ہے تو ہمیں جس طرح ہم اپنے گھر میں اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، بہت اچھے انداز سے پیش آتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اسی انداز سے پیش آنا چاہیے. اگرچہ کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا ویوہار، اچھا تعلق نہیں رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ لگاتار اچھا ویوہار رکھتے رہیں. اگرچہ وہ کتنا ہی بد اخلاقی کیوں نہ ہو، ایک دن ضرور ایسا آئے گا جو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے وہ آپ سے بھی ویسی محبت کرنے لگ جائیں گے جیسے آپ ان سے محبت کرتے ہیں. جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے، جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. دیر سے آتی ہے لیکن حق پر آتی ہے، دیر آتی ہے لیکن درست آتی ہے. میرے بھائی آپ کا کام ہے اپنا اخلاق، اچھا اخلاق پیش کرنا. آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے شدانی کو ملائے رکھنا. وہ آپ کرتے رہیں، سامنے والا جتنا بھی کٹنے دے، ایک وقت ضرور آئے گا تو آپ کے سامنے جھک جائے گا انشاءاللہ. اگر آپس میں محبت کو خاندان میں باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، ہدیہ دیا کرو. ہدیہ دینے سے باہم محبت و الفت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو محبت میں تحفہ دیا کرتے تھے، آپس میں تحفے کا لین دین کیا کرتے تھے. اللہ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَأَحْسِنُوا مِنْهَا کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو اس سے اچھا تحفہ تم کیا ہے اس کو واپس کرو. اگر تم اس سے اچھا تحفہ واپس نہیں کر سکتے ہو، جو تحفہ تمہیں دیا گیا ہے ویسا ہی تم اس کو لوٹا دو. اور ایک بات ابھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا تَحَادُوا فَإِنَّ الْحَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّبْرَ. تحفہ دیا کرو، ہدیہ دیا کرو. ہدیہ دینے سے دل کا کینہ ختم ہو جاتا ہے اور محبت پیدا ہو جاتی ہے. نبی کا اسوہ سنا ہے میں نے آپ کو. تحفہ دیا کرو، تحفہ دینے سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، دشمنی ختم ہو جاتی ہے، محبت جنم لیتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. میرے بھائی اگر آپ کا کوئی ایسا بھائی ہے، کوئی ایسی بہن ہے، کوئی ایسا دوست ہے
ہوا ہے، جس سے آپ کے تعلقات ختم ہو چکے ہیں، اللہ کے واسطے صرف اس ایک نبی کے اسوے پر عمل کر لیجئے جس سے آپ کے تعلقات برسوں اچھے تھے، آپ برسوں سے خراب ہو کے رکھے ہوئے ہیں. آپ اپنے حیثیت کے مطابق اس کے گھر جائیں، کچھ تحفہ لے کے پہنچے، وہ تحفہ اس کے سامنے پیش کرے. یہ نبی کا اسوہ آپ بنا کے دیکھیں، وہ کتنا ہی آپ کا جان کا دشمن ہی کیوں نہ ہوگا، مال کا دشمن ہی کیوں نہ ہوگا، جو آپ کو دیکھنا بھی دوبارہ نہیں کرتا ہوگا. جب آپ اس کے یہاں اللہ کے نبی کے اس اسوے پر عمل کرتے ہوئے پہنچیں گے، ہدیہ لے کے پہنچیں گے، سلام کا ہدیہ پیش کریں گے، تحفہ پیش کریں گے، اور جا کے اپنی غلطی ہو یا نہ ہو پھر بھی اپنی غلطی مان لینا، جھک جانا، جھک جاؤ گے، تو میرے بھائی جو دل میں جو کینہ تھا، دل میں جو نفرت تھی، جو دشمنی تھی، جو عداوت تھی، وہ سب کے سب ختم ہو جائے گی. اگر آپ کو اللہ کے نبی کی اس بات پر یقین اعتماد ہے تو ایک بار کر کے ضرور دیکھنا اپنا معاملہ کسی کے ساتھ خراب ہو. ہدیہ لے کے جانا، چاہے چھوٹا سا 1 روپیہ کا ہدیہ ہی کیوں نہ ہو، تحفہ کیوں نہ ہو، لے کے جانا اور اپنے بھائی کے، بہن کے، ماں کے، باپ کے ہاتھ میں پیش کرنا اور اپنے آپ کو جھکا دینا کہ بھائی بہن مجھ سے، ماں باپ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے دوست مجھ سے غلطی ہو گئی، بس ختم ہے، سب معاملہ سے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے آپ کو نرم رکھنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو جھکا کے رکھنے کی کوشش کیجیے میرے بھائی. اور نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہ تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو. تحفہ دینے سے کیا ہے؟ دیکھیے وہی بات آ رہی ہے کہ محبت پیدا ہوتی ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آج ہم معاشرے میں تحفہ کا بہت الگ معاملہ شروع ہو گیا ہے. اب شادی بیاہ کا کیا سیزن شروع ہو رہا ہے، لوگ شادی بیاہ میں ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں نے کیا دیا، فلاں کیا لے کر آیا ہے. اور آج کل لوگ تحفہ اس نیت سے بھی کسی امیر آدمی کو تحفہ اس نیت سے دیتے ہیں کہ آج اس کو ہم یہ تحفہ دیں گے تو کل ہو کے جب یہ ہمیں تحفہ دے گا اس سے اچھا تحفہ ہمیں دے گا. اللہ آپ تحفے میں کیا ہو رہا ہے؟ لکھا جا رہا ہے کہ ساتھ نے کیا دیا، ساتھ نے کیا دیا، ساتھ نے کس کو کیا دیا، ساتھ نے کس سے کیا لیا، یہ لکھا جاتا ہے. تو اسی حساب سے اس کی بیٹی یا بیٹے کے شادی میں تحفہ کیا ہے؟ واپس کیا جاتا ہے. یہ تو ادلا بدلی ہے میرے بھائی، یہ تحفہ نہیں ہے. اور نفرت کہاں جنم لیتی ہے کہ آپ نے کسی کی شادی میں سمجھے سونے کی انگوٹھی آپ نے کسی کو چڑھا دی، اس کی بیٹی یا بیٹے کو یا بہو کو. اب آپ کے دل میں یہ بات بیٹھی جب میرے بیٹے یا میری بیٹی کی شادی ہوگی تو فلاں انسان کیا ہے مجھ کو وہ چیز لوٹائے گا، کسی مقصد سے تحفہ تو دینے سے تو لکھواتے بھی ہیں، لوگ لکھتے بھی ہیں. اب آئے کہ آپ کی بیٹی کی شادی آ رہی ہے، اب ہوگا کیا کہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ ساتھ کو میں نے اس کی بیٹی کو انگوٹھی دی تھی، وہ بھی میری بیٹی کو انگوٹھی دے گا. اب آیا یہ کہ جب ساتھ کی گھر میں شادی تھی تو آپ کے حالات اچھے تھے، آپ نے دیے، لیکن جب آپ کے گھر میں شادی ہے اب ساتھ کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس کے یہاں کھانے کی بھی وعدے ہیں، وہ اپنا گھر دیکھے گا کہ آپ کے تحفے کو واپس کرنے کو سوچے گا. اب آپ سوچیں ساتھ کو کھانے کو آیا تو ہے، کھانے کے لیے آیا ہے، لیکن خالی ہاتھ آیا ہے. اب کیا ہوا؟ یہ محبت، یہ دوستی، رشتہ داری کیا ہے؟ وہاں سے نفرت میں، دشمنی میں بدلنی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے میرے ساتھیوں عزیزوں، تحفہ دو تو صرف اخلاص سے دو، محبت کے لیے دو، واپس لینے کے لیے وہ سامنے والے کے اوپر ہے کہ وہ چاہے دے یا نہ دے. کبھی واپس لوٹانے یا لوٹنے کے لیے سے کسی کو تحفہ نہیں دو، ورنہ محبت کی بجائے کیا ہوگا؟ نفرت جنم لے لے گی میرے بھائی. اور دیکھیں ہمیں باہم لوگوں کو آپس میں کھانے پینے کی دعوت بھی دیتے رہنے چاہیے. آپ جو بھی آپ کے خاندان والے ان کو کھانے کی دعوت دیجیے، ولیمے کی دعوت دیجیے، ایک ساتھ بیٹھیے، کھانا کھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، نبی بھی اپنے صحابہ کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دیا کرتے تھے. اس سے کیا ہے؟ باہم محبت پیدا ہوتی ہے، ایک لوگ مل کے بات چیت کرتے ہیں، ایک ماحول اچھا سے بنتا ہے، ہنسی مذاق کا ایک ماحول بنتا ہے. تو یہ اسوہ حسنہ ہے. نبی نے ایسا کیا ہے، صحابہ نے ایسا کیا، ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اول تو ہم اپنے خاندان والے کو اپنے گھر پہ بلاتے نہیں. اگر خاندان والے کو ہمارے گھر پہ آ جائے تو ہمارے پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں. تو اب ان کو کون کھلائے گا، کون کو اٹھائے گا، بٹھائے گا، ان کے مہمان نوازی کرے گا؟ اللہ اکبر. اور ان مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، وہ آپ کے بہن ہوتی ہے، آپ کے بھائی ہوتے ہیں، آپ کے خاندان والے ہوتے ہیں، آپ کے دوست یار ہوتے ہیں. کون دوسرا بنا گا گھر پہ؟ دوسرا کون آئے گا آپ کے گھر پہ؟ یہی سب تو آئیں گے نا. اس کے ساتھ آپ ایسا ویوہار، ایسا رویہ پیش کرتے ہیں کہ دوبارہ کبھی آپ کے یہاں آنے کے بارے میں وہ سوچتا بھی نہیں. بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ کیا ہے اپنے مہمان کی مہمان نوازی بہت اچھے ڈھنگ سے کرے۔ اور میرے بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خاندان میں محبت باقی رہے تو جو چھوٹے ہیں ان کو چاہیے کہ بڑوں کی عزت کرے، ان کا ادب کرے، جو بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا محبت سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، محبت والا نرمی والا پیار والا ہاتھ ان کے سروں پر پھیرے۔ ایسا کرنے سے کیا ہے خاندانوں میں گھروں میں محبت کا پیار کا ایک ماحول بنا سجا ہوا رہتا ہے۔ دکھ درد کے ساتھی بن جائیے میرے بھائی، مومن ہوتا ہی وہی ہے جو دوسرے مومن کے غم میں خوشی میں شریک ہو، یہ مومن ہے۔ ہمیں مومن کے خوشی میں غم میں ہمیں اس کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ اور بہت اہم بات ابھی کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا دیکھنے میں آتا ہے کہ امیر طبقہ جو ہوتا ہے خاندان کا سماج کا، وہ خاندان سماج کے غریب لوگوں کو کچھ دینا تو دور ان کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی آج حالات ان کے ساتھ ایسی ہے، کل کو یہ حالات آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ امیر ہیں طبقے کے، جو اچھے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے خاندان کے غریب لوگوں کا کیا خاص خیال رکھے۔ ایسا کرنے سے ان کو دگنا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ الصدقۃ المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقہ، کہ اگر آپ کسی مسکین کو صدقہ دیتے ہیں تو وہ صرف ایک صدقہ لکھا جائے گا، اگر آپ کسی رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں تو صدقہ بھی لکھا جائے گا، اور صلہ رحمی کا بھی آپ کو کیا ہے ثواب ملے گا۔ حضرات رشتہ دار آپ کے انسان ہیں، فرشتے ہے کیا نہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، فرشتوں سے نہیں۔ رشتہ دار سے کوئی بات الٹی سیدھی ہو گئی ہو، کوئی ان کا لفظ آپ کو برا لگ گیا ہو، کوئی جملہ ان کا برا لگ گیا ہو، کوئی حرکت ان کی بری لگ گئی ہو، معاف کر دیجیے نا، معاف کر دیجیے نا، نرم ہو جائیے نا، جھک جائیے نا، معاف کر دیجیے نا۔ اگر وہ غلطی آپ سے ہو تو آپ کیا امید کرتے ہیں سامنے والے سے وہ مجھ کو معاف کر دے؟ آپ اللہ سے کیا امید کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ لیکن آپ اپنے بھائی کو معاف نہیں کر رہے۔ کیا دل ہے آپ کا؟ پتھر والا دل ہے؟ نہیں بھائی، لو تھوڑا گھومتا ہے، نرم چیز ہے جی، کیوں پتھر بنا لیے اس کو؟ نرم کر دیجیے اس کو، نرم کر دیجیے اس کو۔ وہ بھائی ہے آپ کا، غلطی آپ سے بھی ہوتی ہے، غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، نہ سمجھ مجھ میں بھی ہے، نہ سمجھی آپ کے اندر بھی ہے، کچھ ان بن ہو گئی ہے، کچھ باتیں خراب ہو گئی ہے، آنا مجھ میں بھی، آنا آپ میں بھی ہے، گھمنڈ آپ میں بھی، گھمنڈ مجھ میں بھی ہے، تکبر آپ میں، تکبر مجھ میں بھی ہے، غصہ آپ میں، غصہ مجھ میں بھی ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسا کرنے سے؟ ابھی بھی کہہ رہا ہوں معاف کر دیجیے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، جو اگر باپ ناراض ہے بیٹوں سے نہیں بیٹوں کو معاف کر دیجیے، بھائی سے ناراض ہے بھائی کو معاف کر دیجیے، بہن بھائی کو معاف کر دیجیے۔ میرے بھائیوں اسی انداز سے کیا ہے خاندان میں رشتوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اور ایک بہت اہم چیز ہے کہ خاندان میں انتقام کا معاملہ نہ رکھیے۔ کس سے انتقام لے رہے ہیں آپ؟ اپنے سگے بھائی سے انتقام لینے کے بارے میں سوچیں، اس کو مارنے کے بارے میں سوچیں، اس کو کاٹنے کے بارے میں سوچیں۔ انتقام کیا ہے؟ انتقام کیا؟ بدلہ کیا؟ اس کو مارے کیا؟ اس کو پیٹے کیا؟ کس کو مار رہے ہو؟ اس بھائی کو مارو گے، اس بہن کو مارو گے، کس کو مارو گے؟ جس کے ساتھ بچپن میں کھیلا ہے، ایک ساتھ کھائے ہو، ایک ساتھ سوئے ہو، ایک تھالی میں کھائے ہو، اس کو مارو گے، اس کو نیچا دکھاؤ گے۔ آپ کسی بھی بات کر رہے ہیں، کسی بھی بات کر رہے ہیں، بہن کی، بھائی کی، بھابھی کی، بہن کی، ماں کی، کس کی بھی بات کر رہے ہیں آپ کی خون ہے یہ، آپ کے رشتہ دار ہے یہ، آپ اپنے بھتیجے کی، اپنے بھانجے کی کس کی غیبت کر رہے ہیں، کس کی چغل خوری کر رہے ہیں، کس کو حقیر بتا رہے ہیں، کس کو نیچا دکھا رہے ہیں؟ ایسا کرنے سے کبھی بھی خاندان میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ خاندان میں محبت پیدا کرنا ہے، خاندان کو مضبوط بنانا ہے، اچھا بنانا ہے، مستحکم بنانا ہے، طاقتور بنانا ہے۔ ساری نفرتوں کو ختم کیجیے، عداوتوں کو ختم کیجیے، کینہ کو ختم کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کوشش کیجیے کہ کس طریقے سے آپ کیا ایسا کریں جس سے آپ کا سامنے والا ہے جو روٹھا ہوا ہے وہ راضی ہو جائے۔ میرے بھائی میں آپ تک اللہ کے نبی کی صحیح باتیں
پہنچایا ہوں، اب آپ کا یہ حق فرض بنتا ہے اگر آپ میں کوئی بھائی ایسا ہے، کوئی بہن ایسی ہے جو اپنے بھائی ماں باپ بہن بھائی سے ناراض ہو کے بیٹھے ہیں، بات چیت بند ہے، نبی کا اسوہ یہ ہے تحفہ دے کر کے، سلام دے کر کے، کھانے پہ دعوت دے کر کے، اور جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے اس طریقے کو اختیار کر کے اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ کے جھوٹ کر کے نرم ہو کر اس کو گلے لگا لیجیے اور رشتے کو مضبوط کر لیجیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے رب العالمین مجھے کہنے سے زیادہ، آپ تمام کو سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔